کہ شاہ عالم بیمار ہو جائیں تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو، جب تک میں نہ آیا تھا تو ہمارے آقا نے تمہیں پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا تعلق جس مسلک سے بھی ہے، اگر آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے یا نہیں، اور اگر گستاخی ہے تو کس لیول کی گستاخی ہم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر۔ آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ آج کی سرزمین تو بھارت میں وہ انمول سرزمین ہے کہ شاہ عالم بیمار ہو جائیں تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، صرف گجرات کو یہ ملا ہے، سبحان اللہ۔ گجرات کو ملا ہے۔ اور گجراتیوں ایک بات اور تم کو بتا دوں، حضرت شاہ عالم بیمار تھے، اپنے گھر میں سوچ رہے تھے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ آج کے علماء کو درس دے رہا ہے شاہ عالم کا یہ پیغام۔ بیمار تھے، دل میں تکلیف تھی، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی تکلیف میں ہفتے بیت گئے، اور بیتنے کے بعد جب درسگاہ میں پہنچے، یعنی کلاس روم میں آئے، اپنی مسند پر کھٹیے پر بیٹھے اور بچے سے کہا بیٹا پڑھنا شروع کرو، تو بچے 10 دن آگے کا سبق سنانے لگے۔ حضرت شاہ عالم پوچھتے بیٹا میں نے تو یہاں تک پڑھایا تھا، یہ آگے کہاں تم پہنچ گئے؟ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آتے تھے۔ پھر شاہ عالم نے کہا نہیں بیٹا میں تو بیمار تھا۔ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عالم کہتے بیٹا میں نے یہاں تک پڑھایا تو وہاں سے پڑھو۔ کہا نہیں حضور آپ تو کوئی دن آپ نے ناگنا کیا۔ جب 3 سے 4 بار بچوں نے اصرار کیا، حضرت شاہ عالم آنکھوں کو کر کے مراقبے میں چلے گئے، اور مراقبے پر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یہ معاملہ کیا تھا؟ تب تک رحمت دو جہاں نے اشارہ دیا اے شاہ عالم تمہاری درد و تکلیف کو دیکھ کر کے مجھے گوارا نہ تھا، میں مدینے سے چلا آیا احمد آباد میں تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور سنو یہ اعلیٰ حضرت اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ اور دوستو جب شاہ عالم کو یہ مراقبے میں علم ہوا، ترنت کھڑے ہو گئے اور اپنی پلنگ کو ہٹا دیا۔ کہا آج سے شاہ عالم اس پر نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس پر تو رسول دو عالم بیٹھ کے گئے ہیں۔ اور کہا بچوں تم اپنی قسمت پر ناز کرو، سبحان اللہ۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو، جب تک میں نہ آیا تھا تو ہمارے آقا نے تمہیں پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اب دوستو ایک بات بتاؤ، کیا حضور کوئی کا روپ لے کے آ سکتے ہیں؟ علماء بیٹھے نہیں، عاشق بول رہا ہے عشق کی دنیا میں، عاشقوں کے بیچ میں عاشق ایک پیغام دے رہا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ حضور کوئی کا روپ کیا لا سکتے ہیں؟ ساری دنیا حضور کے روپ سے چل رہی ہے، حضور کے رنگ سے چل رہی ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ شاہ عالم کوئی معاملی نہیں ہے۔ اگر شاہ عالم کی حقیقت سمجھنا چاہے تو اتنا جانو 10 دن تک بچے سمجھ نہ پائے کہ شاہ عالم ہے کہ رسول دو عالم ہے۔ پتا کیا چلا؟ شاہ عالم ہم شبیہ سرکار دو عالم ہے۔ یہ گجرات کی دھرتی کو اعزاز حاصل ہے کہ جہاں حضور نے خود آ کر کے درس دیا ہو۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، قطع نظر اس بات سے کہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات اپنی جگہ پر ہیں، اس کا انکاری نہیں۔ قطع نظر اس بات سے کہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں، اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ آپ خود فیصلہ کریں، خود سوچیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ ہم یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دین کے اندر کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو دین کو گھٹاتا ہے وہ بھی گنہگار ہے، کچھ جو دین کو بڑھاتا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ یہ نہیں کہ ہم محبت میں اتنے آگے چلے جائیں، اتنے آگے چلے جائیں کہ جو حدیں مقرر کی ہوں سب کی سب کراس کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ان کی شکل کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر یہ نہ شمار کیا جائے تو ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کسی کے جیسی ہے، بالکل ویسی ہے،
اور سب سے بڑی بات اگر ہم دیکھیں تو ہم اولیاء اللہ کو رسول جیسا بنا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، قطع نظر اس بات سے کہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں، یہ چیز تو ویسے ہی سامنے آ رہی ہے، واضح طور پر ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ کیا ہم اولیاء اللہ کا مقام میں نے پہلے بتا دیا اپنی جگہ پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں ہر ایک کا معیار، ہر ایک کا اعتبار رکھنا پڑے گا، اس حساب سے اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ کیا ہمارے پاس دین اسلام کے اندر موجود واقعات ختم ہو گئے ہیں؟ کیا اولیاء اللہ کے اوپر جو ہمارے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے فضائل ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کا سہارا لینے کی بجائے ایسے واقعات کا سہارا لینا شروع کر دیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی واقع ہو رہی ہو، اپنے پاس سے واقعات بیان کرنے شروع کر دیں ہم؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک مضبوط، ایک نہیں بلکہ دو مضبوط ترین ذریعے ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت رسول اللہ۔ قرآن و حدیث سے ہمارے پاس لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے ڈھیر سارا میٹیریل موجود ہے، ہم اس کو چھوڑ کر جب کسی دوسری باتوں کی طرف جائیں گے جو آپ کی اور میری بنائی ہوئی ہیں، تب جا کر خرابی کا سبب بنتا ہے، اس وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک پرچم تلے ہم جمع ہوں، وہ ہے قرآن و حدیث، اور اس کے مطابق چلیں تاکہ ہمارے آپسی اختلافات بھی ختم ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ کی رہنمائی فرمائے، آمین۔